السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی یہ عید سے ایک دن پہلے کا ولاگ ہے، یعنی یہ عید کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی آن لائن، تو وہ میں دیکھ کے چیک کر رہی ہوں کہ کیسی آئی ہیں۔ یہ اس کے ٹوائز کے لیے میں نے باسکٹ سے آرڈر کی تھی۔ یہ بکھرے پڑے رہتے ہیں صوفے پہ، جہاں پہ یہ بیٹھی ہوتی ہے نا، یہ اپنی پٹاری کھول لیتی ہے۔ تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے جب یہ سو رہی ہو تو کم سے کم میں ان کو سمیٹ دوں، تو سمیٹنے کے لیے میں نے کہا چلو اس میں اچھا رہے گا۔ یہ میں نے مائک منگوایا تھا، میں نے کہا آواز کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو مائک منگوا لیتی ہوں۔ یہ میں کھول کے دیکھ رہی ہوں، ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کس طرح کا ہے۔ اس کے ساتھ لمبی سی پرچی ظاہر ہے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، تو میں نے پھر پیک کر دیا۔ میں نے کہا ویلے ٹائم پڑھوں گی اس کو، آج تو بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے، کام اتنے ہیں اور ٹائم بہت کم ہے، اور ساتھ ہی اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کی دادو اگر گھر ہوں تو پھر تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ پکڑ لیتی ہیں، لیکن آج کل وہ ادھر نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے دونوں کام بڑا مشکل لگتا ہے ساتھ مینیج کرنا۔ اچھا یہاں پہ میں نے ایک گفٹ پیک کر رہی ہوں، ہم نے عید کے دن کسی کے گھر جانا ہے لنچ کے لیے، تو میں نے کہا ان کے لیے گفٹ پیک کر لوں۔ یہ ایک جوڑا رکھا ہوا تھا سفائر کا، تو وہ میں بس کر رہی ہوں پیک۔ اس کے جو پیکنگ والا جو شاپر سا ہے، اس کی حالت پہ مت چاہیے۔ یہ کچومر اس لیے بنا ہوا ہے کہ یہ کہیں دور پڑا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں نے کوئی 2-3 فینسی بیگ نکالے تھے، میں نے کہا کس والے میں رکھوں، تو مجھے لگا یہ والا ٹھیک رہے گا۔ اب یہ جو گفٹ پیپر ہے یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی۔ اچھا مجھے یہ تھا کہ آج ہی یہ میں سارے کام ختم کر لوں، تیاری شیاری کر لوں، کیونکہ کل عید کے دن تو ویسے اتنی مصروفیت ہوتی ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں، تو ایک الگ ہی طرح کا جو ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو اس طرح بھی ٹائم نہیں ملتا، تو میں نے کہا جتنا ہو سکے میں آج کر لوں۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کپڑے نکالتی ہوں، یہ میں نے کپڑے نکالے ہیں اپنے لیے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ یہ بلو سا کوئی کلر ہے، بلو کا کوئی شیڈ ہے فیروزی سا، تو وہ میں نے اپنے لیے نکالا۔ یہ میری شادی کا جوڑا ہے، یعنی بڑی کا، تو وہ میں نے نکالی۔ یہ ماریا بھی کا ہے، یہ میں نے ابھی تک نہیں پہنا، تو میں نے کہا چلو اس کو پہن لیتے ہیں۔ اور یہ میں نے اس کی کاکی کی فراک نکالی تھی، یہ منی مائنرز کی ہے، اس کی پپھو نے بھیجی تھی، تو یہ پاکستان سے آئی ہے، ہاں یہ بھی۔ تو یہ میں نے اس کے بعد یہ نکالا، یہ آغا نور کا جوڑا ہے، یہ میں نے کہا اس کے بعد جب لنچ کے لیے جانا ہے تب یہ پہن لوں گی، ہلکا پھلکا سا ہو جائے گا۔ وہ جو پہلے آپ کو دکھایا وہ میں نے نماز کے لیے نکالا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو ٹوکری ہے اس کے سارے میں نے کتے بلے اس میں ڈال کے پیک کر دیے یعنی یہ ہر جگہ بکھرے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ یہاں پہ ایک نکرے لگ جائیں گے جب یہ کھیل نہ رہی ہوگی، یعنی سو رہی ہوگی، تو نہیں تو مجھے الجھن ہی ہوتی رہتی ہے، میں سمیٹتی رہتی ہوں، پھر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ اسٹینڈ نکالا، میں نے کہا چلو کپڑے استری کر لیتی ہوں۔ یہ میں پہلے پدی سے شروعات کر رہی ہوں، میں نے کہا چلو اس کے پہلے کر لیتی ہوں، جو چھوٹا کام ہے وہ پہلے کرنے کا مزہ آتا ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ مجھے اتنا یاد آ رہا تھا اپنے گھر کی عید۔ اچھا ہمارے گھر میں بھی سارے مطلب ایک بندہ بیٹھ جاتا ہوتا تھا استری کرنے کے لیے سب کے کپڑے، تو کوئی بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کوئی فکس ہے کہ فلاں نہیں کرنے ہیں، تو وہ پھر سب کے کری جانا ہے، وہ چیئر رکھ لینی ہے پاس سے استری اسٹینڈ کے۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک دفعہ عید پہ پہلے چھوٹی عید کا تو خیر، بڑی کا تو نہیں، چھوٹی کا تو ہوتا ہی ہے کہ عید ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ کنفیوژن رہتی ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا کہ باجی میری جو ہے دوسرے نمبر والی باجی، انہوں نے رات کو کپڑے پریس کر رہی تھیں، تو انہوں نے آدھے کو کیے تو ہوا کہ نہیں جی صبح تو روزہ ہے، تو وہ چھوڑ کے تو پھر بیٹھ گئیں۔ پھر کافی ٹائم بعد جا کے آدھی رات کو کہیں پتہ چلا کہ نہیں جی صبح عید ہے وہ پھر اٹھ کے کرنے لگی تھیں، تو وہاں پہ تو الگ ہی ایک طرح کی رونق ظاہرہ ہوتی ہے۔ امی کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، اپنے کوئی میٹھا بنانا ہو تو اس کے لیے تیاری، اور جو ہے ہمارے گھر میں یہ رول ہے کہ امی نے سوئیاں صبح صبح بنانی ہے، اور ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں، وہ جو شکر اور دہی ڈال کے کھائی جاتی ہیں وہ، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ چنا چاٹ ہمارے گھر میں بنتی ہے، تو اس کے لیے رات کو ہی چنے بھگونے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ اب میری بھابیاں کرتی ہیں، وہ ویسے ہی کرتی ہیں، وہ جو گھر کا تھا طریقہ اسی طرح سے وہ بھی کرتی ہیں، تو بڑا میں مس کرتی ہوں۔ میں بھابی سے رات کو بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا کیا کر لیا اور کیا کیا رہ گیا، مطلب ایک دم سے خیال آتا ہے نا کہ اچھا کبھی ہم بھی وہاں تھے اور اب ہم پتہ نہیں کہاں ہیں۔ یہاں عید کا ظاہر ہے وہ مزہ تو نہیں ہے، بس ہے عید ہے، اس کو سیلیبریٹ ظاہر ہے کرنا چاہیے، ایک تہوار ہے ہمارا، لیکن جو مزہ وہاں تھا اچھا بچپن کی عید کی تو بات ہی کچھ اور تھی تب تو اینکے شینکے لگا کے اتنی جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے پوری منیاری کی دکان بن جاتی ہوتی تھی میں۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہوش آئی پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی یعنی پھر میں زیادہ ان چیزوں سے دور ہو گئی تھی، نہیں تو میں بڑا کچھ پہن لیتی ہوتی تھی، اور مہندیاں بھی لگانی اور سارا کچھ کرنا ہے، سارا دن چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، میں نے گھومتی رہنا باہر ہی دوستوں کے ساتھ۔ اچھا قربانی والی عید پہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے گوشت بانٹنا پڑتا تھا، کیونکہ میں چھوٹی تھی، تو مجھے اس چیز سے بڑی
चिढ़ होती थी कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे आधा दिन फिर जो है ना वो गोश्त को देना पड़ता था और पहला आधा दिन मैं फिरती थी। तो ये भी वहाँ की, तो ये भी अलग ही रौनक होती है ना कुर्बानी की ईद की। यहाँ पे तो कोई इतना खास पता ही नहीं होता। अच्छा ये देखें, मैंने ना स्पीडों से कपड़े इस्त्री कर लिए हैं और साथ साथ आपको इतनी अपनी यादें जो है ना आपके साथ शेयर कर दी हैं। सारा दिन वहाँ पे कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कभी हम किसी की तरफ चले जाते हैं, चाचू की तरफ चले जाते हैं, कभी मेरी फ्रेंड्स आ जाती हैं। तो बस सारा दिन साथ खाते पीते रहो, सामने समोसे पकौड़े बन रहे होते हैं, बस बच्चे जो है ना वो ईदी ले के तो वहाँ पे खर्च करते हैं। मैं खुद ऐसे ही करती थी, और वहाँ बच्चों को देखने का मज़ा भी बड़ा आता है जो गली में फिरे होते हैं ना। अच्छा यहाँ पे मैं ना चूड़ियाँ निकाली थी, इस बार तो मैं चूड़ियाँ नहीं लेके आई, पिछली ईद पे ना मैं यहाँ बंगाली शॉप थी वहाँ से लेके आई थी इसके लिए चूड़ियाँ। इतनी वैरायटी तो खैर नहीं होती यहाँ पे, लेकिन थी जो वो फिर ये रेड और एक येलो और ग्रीन थी, तो पिछली दफ़ा ही मैं ले आई थी। ये मैंने सेट बना ली हैं। अच्छा मैंने मेहंदियाँ भी निकाल के रखी हैं, चलो मेहंदी भी लगाऊंगी, लेकिन इतनी मसरूफियत थी कि इसने इतना मुझे तंग किया कि मैंने कोई मेहंदी शहंदी नहीं लगाई। ये देखिए अगले दिन हो गया, मैंने ना ये बनाया था ट्राइफल, और हम जा रहे हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा ईद का मैं कोई ख़ास व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मसरूफ़ तो थी ही, लेकिन साथ इसको भी बार बार देखना पड़ता है, तो फिर साथ साथ मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल था। तो बस ये छोटे छोटे जो मैंने क्लिप लिए हैं ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम जा रहे थे मस्जिद, और मस्जिद जाने से पहले ही मैंने ना ट्राइफल भी बना लिया था, और मैंने दौड़े लगा के कौरमा भी बना लिया था। मुझे ये था कि जितना काम हो जाए ना उतना ही मज़ा। तो फिर घर आके ना तो आराम सुकून से खाएं पिएंगे, मौज करेंगे। मैंने इसको भी फ़ौरन तैयार किया। ये सुबह सुबह हो भी बड़ी चिड़चिड़ी रही थी, इसने काफ़ी मुझे तंग किया है। और बाद में भी कल ना थोड़ा सा मौसम इस तरह का था, तो हल्की सी गर्मी थी इधर भी, ये शायद तैयार शहर होकर वैसे ही लगती है। ये देखिए मैं आपको कौरमा दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने आके ना पुलाव बना लिया था। मैंने कहा चलो चिकन कौरमा मटन कौरमा हो जाएगा और चिकन पुलाव बना लेती हूँ, और ट्राइफल तो है ही, साथ सैलड रायता वगैरह बना लूँगी और बस काफ़ी है। खा पी के फिर 4 को बजे हम ना चले गए थे जिनके घर हमारा लंच क्या कह लें, वो पता नहीं लंच था डिनर था, कुछ दरमियाना था उनका। उन्होंने तो 1 से 4 बजे टाइम दिया हुआ था, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट थी तो हमें वहाँ जाना था पहले, तो इसलिए फिर हम ना यहाँ पे 3:30 बजे गए थे। और जी ये मैं रास्ते की वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी ईद लुक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।